Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel NX Consultants. My name is Fiza Ijaz, and today we are going to talk about study visa in USA. As we all know that USA is known for its quality education, as it's considered number one study destination for international students. اور اس کے علاوہ there are more than 500,000 plus universities that are featuring education system in USA and providing quality education for students. اینڈ اس کے علاوہ اس میں جو ہے بیسیکلی ایک اور پرپز جو ہے ہمارا یو ایس سے چوز کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس میں گریجویٹ کر جاتے ہیں اینڈ آفٹر دیئر اسٹڈی ان کی جب ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ان کو ایک پراپر ٹریننگ ملتی ہے، ریسرچ ٹریننگ ملتی ہے ریلیٹڈ ٹو دیئر فیلڈ، جس میں فیلڈ آف اسٹڈی جس میں انہوں نے اپنی گریجویٹ کیا ہوتا ہے یا پھر جو بھی ڈگری انہوں نے لی ہوتی ہے، تو اس کا ایک پراپر ان کو ایک پریکٹیکل ورک ایک انٹرنشپ کے طور پہ ان کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جو بیسیکلی ان کو اس لیے پرووائڈ کی جاتی ہے سو دے گیٹ ٹو نو کہ کیسے مارکیٹ میں جو ہے ان کی فیلڈ کے ریلیٹڈ کس طرح کی جاب اپرچونیٹیز وہ جو ہیں وہ پرسیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں نمبر آف اسکالرشپس آر اویلیبل فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. International students, either they are undergraduate, they are going for undergraduate degree or graduate degree, post graduate degree, تو ان کے لیے جو ہے وہ نمبر آف اسکالرشپ اویلیبل ہیں فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں کہ ورک اپرچونیٹیز جو بیسیکلی ہر اسٹوڈنٹ کا ایک جو ہے وہ پرپز ہوتا ہے بیسیکلی کہ ورک اپرچونیٹیز کس طرح اویلیبل ہیں یو ایس اے میں، تو اس کی بھی اگر ہم لوگ بات کریں تو دیر آر نمبر آف ورک اپرچونیٹیز اویلیبل ان یو ایس اے فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. لائک ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز ان کو جو ہے وہ ایک سی پی ٹی اسائن کیا جاتا ہے، آن کیمپس ورک الاؤڈ ہوتا ہے جس میں وہ 20 to 40 hours پر ویک جو ہے وہ ورک کر سکتے ہیں آن کیمپس. اینڈ اس کے علاوہ آف کیمپس ان کو جو ہے وہ ورک پرمٹ الاؤ ہے. اور اس کے علاوہ آفٹر دیئر اسٹڈیز پوسٹ اسٹڈی ورک اسائن ہوتا ہے، ان کو پی ایس ڈبلیو ملتا ہے مور دین 1 year، مور دین 12 months ان کو جو ہے وہ اسائن ہوتا ہے، جس کے تھرو جو ہے وہ بعد میں اپنے پی آر وغیرہ کی جو اویلیبلٹی ہے ان کو جو ہے وہ پرسیو کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں اگر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فار دیئر پی آر، تو ان کو جو ہے وہ پہلے ہی مارکیٹ میں کس طرح کی جاب اپرچونیٹیز وہ لے سکتے ہیں، ان کو اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ ایکسپیرئنس دے دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں تو یو ایس اے کا جو ہے وہ جو پروسیس ہے، ویزا پروسیس ہے، دیٹ از ریئلی ایزی اینڈ فاسٹ. ود ان ڈیز جو ہے وہ آپ کا آفر لیٹر آتا ہے اور آپ کے جو ویزا پروفائل ہے وہ پروسیس ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بیسک ریکوائرمنٹس کی بات کریں کہ کیسے ہم لوگ یو ایس اے میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، تو اس کے لیے بیسکلی ہم لوگوں کو جو بیسک ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہیں وہ 2 ہیں. ایک جو ہے وہ آپ کی انگلش لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، دوسرا آپ کے اکیڈیمک ریکارڈز ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ انگلش لینگویج پروفیشنسی کی بات کریں تو اس کے لیے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کر سکتی ہے یہ سچویشن، اور یہ ریکوائرمنٹس بیسیکلی ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے وہ آئلٹس چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی انگلش لینگویج ٹیسٹ ہیں جو ہم لوگ کے کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. اس میں بیسیکلی ڈولنگو بھی آ جاتا ہے، اس کے علاوہ جی آر ای، جی میٹ، یہ سارے ٹافل، یہ سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں. اور ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، جتنے بینڈس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، میں کتنا اسکور ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ بھی اب یونیورسٹی ویری کر سکتا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ 6.5 اینڈ ناٹ لیس دین 6.0 جو ہے وہ آئلٹس میں بینڈ ریکوائر ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس اس ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ آپ کا انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ ہے تو آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یو ایس اے میں اپلائی کر سکتے ہیں. سیکنڈ اس کا آ جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اکیڈیمک ریکارڈز ہمارے کیا ہونے چاہیے. اکیڈیمک ریکارڈز جو ہیں بیسیکلی لیولس کے اکارڈنگ ہوتے ہیں. جیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو لیول 2 کی ایجوکیشن یہاں سے پاکستان سے لے کے گیا ہے اینڈ دے آر اپلائنگ فار انڈر گریجویٹ پروگرام، مطلب کہ پہلے انہوں نے ایف ایس سی یا انٹر کیا ہوا ہے اور اس کے بیس پہ جو ہے وہ انڈر گریجویٹ کی ڈگری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہیں. بیسیکلی دے ریکوائرڈ 45%
اور ابو مارکس ان دیئر اکیڈمک ریکارڈز. ان کی جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹس اس میں جو ان کی پرسنٹیج ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ مور دین 45% ہوتی ہے. 45 بھی کچھ یونیورسٹیز میں ایکسیپٹیبل ہے لیکن مور دین 45%. اس کے علاوہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے بیچلرز کے بعد اپنے پوسٹ گریجویٹ ڈگری کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو بیسیکلی وہ جو ہے اس کے اکیڈمک ریکارڈز جو ریکوائر ہوتے ہیں وہ مور دین 2.5 CGPA ناٹ اور 3.0 CGPA ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. ناٹ لیس دین 2.5 CGPA جس کی ہے 2.50 سے جس کی CGPA کم ہے اس کا جو ہے وہ ایڈمیشن پروسیس نہیں ہوتا. لیکن یو کین گیٹ ایڈمیشن ان اینی یونیورسٹی ود دا CGPA آف 2.5. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں اپلیکیشن لائف سائیکل کی کہ ہم لوگ کو کون سا پروسیجر ایسا ہے جو کرنا پڑتا ہے فالو جس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن پروسیس کرا سکتے ہیں. اس میں بیسیکلی ہمیں سب سے پہلے اپنا جو ہے I-20 لینا ہوتا ہے یونیورسٹی سے. I-20 یو کین کنسیڈر ایز اے آفر لیٹر جو ہمیں آتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے جس پہ ہمیں جو ہے وہ پرمیشن الاٹ کی ہوتی ہے کہ اب جو ہے ہم لوگ اپنے جو ہے وہ ویزا کے لیے فائل ایشو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں I-20 کے لیے بیسیکلی جو ہمیں ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سب سے پہلے ہمارا پاسپورٹ ہے. پاسپورٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارا CNIC ہونا چاہیے ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ CV ہمیں ان کو پرووائڈ کرنی ہے. اپڈیٹڈ CV ہونی چاہیے جس میں آپ کا جو ریسنٹ اگر کوئی ورک ایکسپیرینس ہے یا جو بھی آپ نے کوالیفیکیشن لی ہوئی ہے کوالیفائڈ ہیں آپ جتنے بھی اب اس کے اوپر سارا اپڈیشن اکارڈنگلی ایڈ کریں گے. اس کے علاوہ ہماری اپیلنگ SOP ہونی چاہیے. SOP ہمیں بیسیکلی بتانی ہے. ہم نے بتانا ہے اپنا اسٹیٹمنٹ آف پرپز ایسے ہے کہ ہم لوگوں نے اس میں کچھ بھی جنرل آنسر پٹ نہیں کرنے اور بیسیکلی ہم نے اس میں اپنا پرپز بتانا ہے وائی وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ان USA. اور پھر اس کے علاوہ ہم لوگ اس کورس کو جس کورس میں ہم لوگ ایڈمیشن لے رہے ہیں اس میں کیوں جا رہے ہیں اس کا پرپز کیا ہے وہ ہم لوگوں نے بتانا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہم نے بتانا ہے کہ اس یونیورسٹی میں کیوں ہم جا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ اپنی جو ہے وہ SOP میں بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں وہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ایجوکیشن ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھی ان کی ریکوائرمنٹ کیسے ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ لیول 2 کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں پاکستان میں اور اب آپ انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اپنی میٹرک اینڈ انٹر کی جو اوریجنل سرٹیفکیٹس ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اپنا میٹرک انٹر اور اس کے علاوہ جو بھی آپ نے بیچلرز یا 14 ایئرز آف ایجوکیشن اور 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے سرٹیفکیٹس ہیں جو آپ کے اس میں آپ نے اوریجنل ٹرانسکرپٹس اینڈ اپنی جو ریزلٹ ٹرانسکرپٹس ہیں مطلب آپ نے اپنی اوریجنل ڈگری اینڈ ٹرانسکرپٹس جس کے اوپر آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے آپ کا پراپر ریزلٹ کا وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے جو ڈاکومنٹس I-20 کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس میں سب سے امپارٹنٹ ڈاکومنٹ انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ ہے. آپ نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ یونیورسٹی جس طرح کی ریکوائرمنٹ بتاتی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے ان کو وہ انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے IELTS بھی ہو سکتا ہے ڈولنگو ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ ریفرنس لیٹر چاہیے ہوتے ہیں جو جہاں سے آپ نے پریویس اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کی اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے وہاں سے آپ جو ہے وہ اپنی ریفرنس لیٹر لے سکتے ہیں. یہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کر سکتے ہیں. بیسیکلی آپ کو 2 سے 3 ریفرنس لیٹر ریکوائرڈ ہوتے ہیں. کچھ یونیورسٹیز 2 ریفرنس لیٹر ریکوائر کرتی ہیں کچھ 3 کرتی ہیں تو اٹ ڈپینڈز آن یونیورسٹی. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک آفر لیٹر ایشو ہو جاتا ہے جس کے اوپر کنڈیشن لگی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنا انیشیل ڈپازٹ پے کریں اینڈ اس کے بعد آپ جو ہے اپنی یونیورسٹی کے اکارڈنگلی اپنا انیشیل ڈپازٹ پے کرتے ہیں. انیشیل ڈپازٹ آپ کا ہو سکتا ہے $4,000 ٹو آنورڈ. آپ کا جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے. اٹ ڈپینڈز آن یونیورسٹی آپ کا انیشیل ڈپازٹ وہ کتنا بتا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جب آپ وہ انیشیل ڈپازٹ پے کر دیتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ I-20 ایشو ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے جب ہماری I-20 ایشو ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اپنی ویزا اپلائی کرنے کے لیے فائل ریڈی کرتے ہیں.
جو ہمیں اس کے لیے کچھ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہماری ایک I-20 آ جاتی ہے. جب ہمیں یونیورسٹی سے I-20 ایشو ہو جاتی ہے تو اس کی پھر ہم ہارڈ کاپی نکلوا لیتے ہیں. بیسیکلی وہ ہمیں ای میل میں ملتی ہے, تو ہم اس کے جو ہے وہ ایکسٹرا چارجز پے کر کے ہم اس کی ہارڈ کاپی نکلوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے اس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے بینک اسٹیٹمنٹ. بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہے آلموسٹ 5 ملین کی. یہ منیمم اماؤنٹ ہے, اس سے زیادہ بھی بن سکتی ہے, ڈپینڈز آن یور یونیورسٹی. اس کی ٹیوشن فی کتنی ہے, آپ کی ہاؤسنگ اینڈ اسکیم کتنی ہے, اس کے آپ کے ایکسپینس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ بنتی ہے. لیکن منیمم اماؤنٹ اس کی جو ہے وہ 5 ملین ہے. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے آن لائن DS 160 فارم ہم نے فل کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ جو ہے یہ نان امیگرینٹ فارم ہے جو ہم لوگ فل کرتے ہیں. یہ ہمیں آن لائن فل کرنا ہوتا ہے ان کی ویب سائٹ سے ویزا پروسیس کرنے کے لیے. یہ بیسیکلی ایک اپلیکیشن ہے جو کہ ہر F1 جو ہے ویزا اپلیکینٹ جو ہے وہ فلفل کرتا ہے ریکوائرمنٹ. یہ بیسیکلی ہوتی کیوں ہے, یہ ان وزٹرز کے لیے ہوتی ہے جو US سے جا رہے ہیں یا پھر جو اسٹوڈنٹ ویزا کے طور پہ جا رہے ہیں, جو لانگ ٹرم اسٹے کے لیے نہیں جا رہے, جو وہاں پہ ٹیمپریری اسٹے کے لیے جا رہے ہیں, جیسے فار وزٹ ویزا اینڈ فار اسٹڈی ویزا. تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ DS 160 فارم فل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ اپنی سیوس فی کی ریسیپٹ دینی ہوتی ہے. سیوس فی بیسیکلی آپ کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اینڈ ایکسچینج انفارمیشن سسٹم ڈپارٹمنٹ ہے, جو US گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اسٹوڈنٹ کی جتنی بھی ویزا فائل کے اور جتنی بھی آپ کی جو ہے وہ ویزا کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ اس میں فائل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ان کے جو چارجز ہیں کچھ پے کرنے پڑتے ہیں ہمیں. اس کے علاوہ آپ کی کچھ پکچرز ریکوائرڈ ہوتی ہیں 2 سے 3 جو آپ کے فارم کے اوپر اٹیچ ہونی ہوتی ہیں. جب یہ فائل آپ کی پریپیئر ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ سمپلی ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایکسپینسز کے بارے میں کہ آپ کو کتنے ایکسپینسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں فار ویزا فار اسٹڈی ویزا ان USA. تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے ایکسپینس کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سب سے پہلے اپلیکیشن فی دیکھتے ہیں یونیورسٹی کی اپلیکیشن فی بیسیکلی ڈیپینڈ کرتی ہے یونیورسٹی کے اوپر کہ وہ کتنی ریکوائر کر رہے ہیں. کچھ یونیورسٹیز ہیں جو اپلیکیشن فی جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ میں نہیں ہوتی, لیکن اگر ہو بھی تو یہ زیادہ سے زیادہ $100 to $200 تک ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہماری جو سیکنڈ ایکسپینس آ جاتا ہے اس میں ہماری ٹیوشن فی آ جاتی ہے. ٹیوشن فی جو ہے وہ بیسیکلی انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ پروگرام دونوں کی الگ ہوتی ہے, لیکن اسٹارٹ منیمم جو ہے وہ انڈر گریجویٹ کا $15,000 سے ہوتا ہے, اور یہ ویری کرتی ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی. آپ کی ٹیوشن فی جو ہے وہ $40,000 to $50,000 اور $60,000 تک بھی جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے, ڈپینڈز آن یور یونیورسٹی. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ایکسپینس رہ جاتا ہے وہ سیوس فی ہے, جس کے بارے میں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, جو ہمیں سیوس چارجز پے کرنے پڑتے ہیں. اس کے وہ $350 جو ہیں وہ ہمیں پے کرنا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمیں ویزا فی پے کرنی ہوتی ہے, دیٹ از $160. اور ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ اوور آل بجٹ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو وہ میکسیمم جو ہے وہ ہمیں منیمم ٹو میکسیمم 2.5 ملین to 3 ملین ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اگر ہم منیمم میں جائیں تو آپ کو 2.5 ملین جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اور اگر ہم میکسیمم پہ جائیں تو 3 ملین بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے ابو بھی ہو سکتے ہیں, بٹ ڈپینڈز آن یور یونیورسٹی ٹیوشن فی. اگر آپ زیادہ ہائی فی کی یونیورسٹی جو ہے وہ سلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کا بجٹ انکریز بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو منیمم جو ہے وہ 2.5 ملین ریکوائرڈ ہوتا ہے. یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو. اف یو نیڈ اینی کائنڈ آف انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو USA ویزا گائیڈ, اسٹڈی ویزا گائیڈ, یو کین کانٹیکٹ اس. اور نمبر ہمارے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اویلیبل ہوں گے. اور ٹو گیٹ مور انفارمیٹیو ویڈیوز پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل.